ہوں، میں احمدی ہوں اعظم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا سامنے آ جائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. دعائیں ہیں آپ. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، کوئی ہو گفتگو کہاں کرنی سے تھی. کال میں کر رہے نے ہیں؟ آپ بھی جو آپ ہندوستان کے سے ہیں یا پاکستان سے؟ جی میں بھی ہندوستان. نہیں، میں ہندوستان. ہندوستان سے. آپ کے یہاں بھی لائٹ نہیں ہے؟ میں ہندوستان لائٹ ہے، لیکن تھوڑا میں نے لائٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے کیونکہ میں براڈ صحیح پر بیٹھا ہوا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر، صحیح. اس کی وجہ سے. جی سر. اچھا، تو یہ بھائی آئے تھے ہمارے پاس ایک ٹک ٹاک پر ہماری آئی ڈی کے اوپر. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ختم نبوت کے موضوع. جی سر. تو میں نے جو آپ کے اسسٹنٹ صاحب ہیں ان سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے شرائط وغیرہ طے کرنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ یاری صاحب جو ہے وہ بغیر تو شرائط کے آپ کیا مناظرہ قائل کرتے ہیں ہیں. کہ ختم نبوت نہیں ہوئی؟ آپ قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کے یہ بعد کہنا مزید نبی ہیں؟ ہے کریم صلی اللہ تو علیہ آپ وسلم کے قادیانی ہیں؟ بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ میں. ہاں جی، آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی ہیں. جی ہاں صحیح. جی، ہاں جی. اچھی بات. تو وہ تو کہنے آپ لگے کہ ادھر ان ختم نبوت قادیانیوں کے میں آپ موضوع کے کے کیا اوپر. لیول ہے؟ کیا وہاں پہ آپ کا کیا، آپ کوئی دائی ہیں؟ کیا چیزیں آپ ادھر ان کے داعی گروپ ہوں. میں دائی؟ تو ادھر آپ کس قادیانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے تو کئی گروپ ہیں. کتنے گروپ ہیں؟ شیعوں سے تو کم ہی ہیں. کتنے ہیں ویسے آپ کی نالج میں؟ نہیں، شیعوں کے کتنے گروپ ہیں؟ شیعہ کا ایک ہی گروپ ہے اثنا عشری. شیعوں کے تو بہت سارے. نہیں، بہت ہاں سارے جی، نہیں. بہت سارے نہیں. دکھائیں کون سے. احمدیوں کا بھی پھر ایک ہی گروپ ہے، جماعت احمدیہ. آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہماری روڈ پر آتے جاتے ہیں مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں. وہ تو کوئی گروپ تو نہیں ہے گواہ نا. ہوں گے بھائی. اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ نہیں کہہ سکتے شیعوں کا ایک فرقہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا نا. سب شیعہ نماز پڑھتے ہیں. آپ ہاں، تو کوئی بس شیعہ پھر آپ نماز بھی نہیں نہیں کہہ پڑھتا، یہ اس سکتے. کی ابھی تو پھر پرسنل ڈیسیجن. تو آپ نہیں بتائیں گے نہیں کہہ سکتے کہ کہ احمدیہ آپ کی نہیں بہت بتائیں ساری گے کہ گروپ. آپ قادیانیوں میں کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہے میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ جماعت کون احمدی. کون سے آپ کون کون سے گروپس کو جانتے ہیں مجھے بتا دیجیے، پھر میں ان میں سے بتا دوں گا میں ان میں میں ان سے کا کون سا اتنا ہوں نہیں کون سا جانتا. نہیں ہوں. میں اتنا جانتا ہوں لاہوری گروپ ہے نا، تو ایک پھر لاہور ہوا والے میں ہیں نا. تیر ان نہ کا میں نے چلانا پڑھا جناب. ہے ویسے ان کے کہ ان کے مرزا غلام میں وہ احمد صاحب لاہور کے والا بعد نہیں بہت ہوں. سارے ان میں تقسیمات آئے میں وہ تھے. لاہور والا نہیں ہوں. ہاں میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہاں. تو اس تو بہت سارے ہیں نا. تو آپ قادیانی صاحب کو ہوں. وہ بہت مانتے سارے ہیں. تو کہاں پھر ہو گئے؟ دیکھ لے آپ کر کی آپ کو کتابیں دیکھ کون کر سی آپ ہیں؟ یاد آ رہا ہے آپ کہہ رہے بہت سارے ہو گئے. آپ کن چیزوں کو حجت مانتے ہیں؟ ان چیزوں مجھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کو قرآن کریم کو. اور قرآن کریم، احادیث مبارکہ جو کون قرآن سی کے احادیث خلاف نہ ہو، جو جو حدیث قرآن کے قرآن کے مطابق خلاف؟ ہو، خلاف نہ ہو قرآن. ٹھیک ہے. مزید وہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور آپ قرآن کے خلاف نہیں ہے. ہاں جی، آپ کریں گے نا فیصلہ. کیا وہ آپ کی مرضی پہ ہوگا. قرآن کرے گا فیصلہ. قرآن ٹھیک ہے. قرآن کرے گا نا آپ کی فیصلہ. آپ سے تھوڑی نہ کرواؤں گا میں بھائی. اگر میں کسی حدیث کو قرآن کے خلاف کہوں گا تو ثابت کرنا پھر میرے ذمہ ہے نا. تو وہ آپ اگر حدیث کسی کے کون حدیث سی کو کہو گے کہ کتابیں ہیں نہیں جو آپ قرآن اس کے کو صحیح مطابق، مانتے ہیں نا؟ سن تو لیجیے بات تو سنیے، مجھے بھی تو کمپلیٹ کرنے دیجیے. ہاں جی جی بھائی کریں. قرآن کے اگر قرآن کے خلاف کسی حدیث کو میں کہوں گا تو اس کو ثابت کرنا میرا کام. صحیح ٹھیک ہے نا. فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے. جو صحیح مناظر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی صحیح اپنی بات رکھتے ہیں. صحیح فیصلہ کرنا عوام کا کام. اگر میں کسی صحیح. حدیث کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے دلائل دینا میرے ذمہ ہے. میں تو دلائل دوں آپ گا، کہتے عوام ہیں فیصلہ کر بخاری لے گی. مسلم وغیرہ کی جو احادیث ہیں ان میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، جو صحیح حدیث متفق علیہ ہاں جی، اس احادیث میں ہیں ہو وہ سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہوگی تو ضرور میں بتاؤں گا، اگر نہیں نہیں، ہوگی یعنی تو بسم آپ اللہ. کا کہنا یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث جو جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح ہیں سنیے نا وہ بات. قرآن کے خلاف بھی میں ہو نے سکتی آپ ہیں. کو ایک مسلم اصول میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے. آپ نے مجھ سے اصول پوچھا اور مسلمات بھائی میں میں بھی نے آپ آپ کا کو بتایا. اصول ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے نزدیک آپ کے اصول میں یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث میں جو محدثین کے نزدیک میں سب کے یہ کہہ نزدیک رہا اجماعی. ہوں تو آپ کو بھائی کہ سن لو نا مقدم جو ہے سن لو پہلے سوال پھر جواب دینا کہ سب محدثین کے نزدیک صحیح ہے، متفق علیہ ہے، تو اس میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے؟ ہو گئی بات جی آپ کی. میں بولوں بولیں. میں نے جی جی آپ کو بولیں. اپنا ایک اصول بتایا، وہ چاہے بخاری سے ہو، مسلم سے ہو، ابی داؤد سے ہو، یا کسی بھی حدیث سے ہو. ٹھیک ہے. اگر میرے نزدیک کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن سے ٹکرائے گی، اسے اور ثابت کرنا اور اسے قرآن رد کی کرنا تفسیر وہ کا بھی میرا. آپ فیصلہ کریں گے نا. قرآن کی تفسیر کا بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ حدیث اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فیصلہ کروں گا؟
میں نے کہا فیصلہ وہ بھائی عوام آپ کرے گی۔ کہیں گے نا، آپ ادعا کریں گے کہ یہ حدیث فلان آئے کے خلاف ہے نا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ تو یہی کرنا کہیں گے چاہتے نا۔ ہیں فیصلہ؟ آپ کرنا آپ چاہتے ہیں فیصلہ؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، میں اگر یہ ہاں کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے تو اسے ثابت کرنا پھر میرا کام ہے، فیصلہ عوام کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک مقدم قرآن کریم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو مجھے پتہ ہے بتا کہ ہم دیجیے آپ کے کیا عامر روایات کو نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے ہمارے کن نزدیک روایات کو نہیں؟ جماعت عمریہ کے احادیث کو ہم نہیں مانتے، آپ ہمارے کے نزدیک کیا اپنے احادیث۔ مسلمات ہیں اپنے بتا دیجیے، جی آپ کے کیا مسلمات ہیں اپنے بتا۔ ہمارے پاس مسلمات عقل ہیں، قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث ہیں، عقل کوئی احادیث۔ سن تو لیجیے نا، عقل مطلب جس انسان کی جو کہتی ہے آپ کو ہی مانتے ہو۔ اب آپ کی اپنی عقل ہے، یہ جو برابر میں بھائی بیٹھے ہیں ان کی اپنی عقل ہے، ایک آیت پہ ان کی عقل کچھ اور کہتی ہے، وہ آپ کی کچھ اور عقل کی کہتی ہے، دلیل اگر واضح ایسے ہی ہو ہوتا تو ہے سب کے لیے کام۔ واضح ہوتی ہے نا کہ یہ بات صحیح ہے۔ واضح پہ تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ ایک ہے، اس میں کون سے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے، یہ تو واضح ہے بالکل۔ تو اگر کوئی شخص اسی واضحات میں اس کے وہ توجہ نہیں دے رہا، یا کوئی ایسی چیز کسی کے لیے واضح ہے دوسرے کے لیے واضح نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل دیا جاتا ہے، تو اگر وہ دلالت کر لیتا ہے تو وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ سائنس اسی پہ کڑی ہے، علوم اسی طرح پھیلتے ہیں کہ انسان عقل کو سائنس مانتا ہے۔ چھوڑ دیجیے نا، سائنس اگر تو آج کیا ہوئی ہے، عقل ہی اللہ کو نہ اسلام مانے، آپ کو عقل ہی کو نہ بات مانے تو کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، نہیں، میں یہ کوئی بھی کہہ چیز رہا صحیح ہو ہوں سکتی آپ سے کہ اگر اس چیز کو آپ کی عقل مان رہی ہے اور میری عقل نہیں مان رہی ہے تو کیا مجھے اسے رد کرنے کا اختیار ہے؟ بھائی یہ وہ تو آپ دلیل کو کے بھی ساتھ پتا ہے ہے، نا، دیکھیں دلیل کے ساتھ بھائی، دلیل کے ساتھ۔ مطلب دلیل کے ساتھ آپ یہ کہیں گے جی یہ جب دلیل دے دی تو پھر اس میں عقل کی کیا دخل؟ دلیل تو خود عقل بنا دیکھیں بعض دلائل عقلی ہوتے ہیں، بعض دلائل نقلی ہوتے ہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ بعض دلائل ان مجھے کے بھی پتا ہے، مقدمات بعض عقلی دلائل ہوتے ہیں، نقلی ہوتے ہیں، بھائی عقلی ہوتے ہیں وہ بھائی۔ میری بات تو اگر سنیے۔ کوئی چیز نقلی دلیل پہ مبتنی ہو تو وہ نقلی اس کے دلائل ہوتے ہیں، کتاب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو نقلی نہیں ہے، تو آپ عقلی ہے۔ ہاں، تو آپ کہتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں نا کہ سب چیز جو جن کے مقدمات عقلی ہیں وہ سب کے لیے مسلم ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے مقدمات عقلی ہیں، لیکن اس کے نتیجے تک سب لوگ نہیں پہنچے ابھی تک۔ اگر ان کے کو جو دکھایا مقدمات ہیں جائے تو وہ مجھے تصدیق کریں گے کہ وہ اس تک پہنچنا ہے۔ تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنے مسلمات بتا دیجیے پہلے۔ آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا تو کردار تھا، کردار پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ مجھے تاریخ کہ اس کے کردار پہ سب تاریخ آپ کی کتابوں سے بات کریں نا کہ اس کی تاریخ کیا تھی، اس پہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ کہاں ختم نبوت اور کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار؟ حضرت مسیح بس موعود علیہ یہی ہے کہ السلام کے جس کردار شخص کے پر بات دیکھیں، کریں۔ جس شخص کے نبوت آپ ہمیں قبول کرانا چاہتے ہیں، اجازت دیں نا بات کرنے کی، بات کرنے اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں بات کرنے کی۔ آپ نے جس شخص کی میری بات سنی آپ نے؟ نہیں، ایک منٹ دیکھیں، آپ یہاں پہ اجازت، آپ کہنا گفتگو کا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہیں اور مسیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بہت اہم ہے کہ ہم جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا، اسے تو آپ بھاگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار قابل دفاع نہیں ہے نا، اس کا کردار رنگیلا ہے، ایسی بات اس کے کردار پہ دبے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے کردار پہ، اس کے فیملی تاریخ میں دبے ہیں۔ بدتمیزی کر رہے ہیں ابھی آپ۔ نہیں، میں وجہ ہی بتا رہا ہوں۔ میرا جو عقیدہ ہے نا کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ بہت ہی فراڈی ہوتا ہے، تو اس کے کردار پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے نہیں یہ بات کہی کہ میں کردار پر گفتگو نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے غلام احمد قادیانی کے کردار پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آپ سے، آپ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے۔ صحیح ہے، بات تو کرنے دو بھائی، بات تو کرنے دو، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے 1 منٹ مانگا، میں نے دیا نا 1 منٹ آپ کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بندے نے آ کر مناظرہ فکس کیا کسی اور موضوع پر، آپ یہاں آ کر مناظرہ کر رہے ہیں کسی اور موضوع پر۔ اب بات سنیے، کردار پر سب سے پہلی بات اس کو تو پتہ نہیں، وہ عام آدمی ہوتا ہے نا، وہ عام آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کس بات پہ مناظرہ کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے متعلق گفتگو کریں۔ دیکھیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت،
آپ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت آپ، لیکن مرزا غلام احمد کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ثابت ہو گیا کہ وہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے. بات تو سنیے، ارے بات تو سنیے، ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا، مناظرے سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے. غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے آپ کی. سب سے پہلی ایک بات یہ ہے شخص جو 150 سال پہلے گزرا ہے نا، اس کا تاریخ تو بڑا ریسنٹ ہے. اس کے تاریخ میں آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا؟ ایسے کرتے ہو آپ مناظرہ ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا، میں 1 منٹ خاموشی سے آپ کی بات سنی. اب میں نے جواب دینا تھا آپ کو، آپ بول پڑے ادھر سے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام سے آپ مجھے ایک مناظرہ دکھا دیجیے جو کسی کی ذات پر ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا ایک الگ موضوع ہے، اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب کمپلیٹ ہونے دیجیے. ہاں نبوت کا جاری ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے. جب نبوت کا جاری ہونا ثابت ہو جائے گا نا، پھر دیکھیں گے نا کون نبی ہے کون نہیں ہے. اگلا مناظرہ بے شک آپ میرے سے اسی موضوع پر رکھ لینا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. سارے نبیوں کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے کردار پر بھی انگلی اٹھی ہے. لیکن آپ مرزا صاحب کو نبی جو نہیں، آپ پر نہیں مانتے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. آپ اس لیے نہیں نبی مان رہے مرزا صاحب کو کیونکہ ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. آپ کے نبی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جی نبوت کا دروازہ بند. اس کو کلیئر کیجئے، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے نا. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ہوئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بڑی پڑی ہے کہ یہودی نصرانی اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے اشکال اٹھائے کہ اگر آپ واقعی یہ آپ سن لو نا بھائی، سوال اٹھانے آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ مناظرہ کرنے. ہاں جی دیکھیں، بیچ میں نہ بولیں نا، دوسرے بیچ میں نہ بولیں، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی، ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کی درمیان اللہ علی صاحب نے بولے. یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا مناظرہ کسی کے کردار پہ نہیں ہوا. یہ عجیب جہالت ہے، عجیب جہالت ہے کہ اتنا ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے، بے خبر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کو جس کو آپ نبی کہتے ہو، جس کو آپ پیغمبر کہتے ہو، جس کو اپنا قائد مانتے ہو، جس کو آسمان کی اس کے جانب سے اس نے پیغام لکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کو دیکھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کتنے مناظرے ہوں، آج تک جاری ہے، پرانے زمانے سے لے کر آج تک. ایتھیسٹ حضرات، کرسچن حضرات، ہندو حضرات اور غیر مسلم حضرات کتنا وہ ڈالتے ہیں. ہمارے آج کتنے مناظرات ہوتے ہیں ابو بکر کے کردار پر کہ ابو بکر نے فلان کام کیا ہے، فلان کام کیا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. عمر نے فلان کام کیا، یہ اس کا بتاؤ. عائشہ نے فلان کام کیا، یہ غلط. کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی کہاں تھے ابھی تک تم؟ اتنی موٹی موٹی عینکیں تو تم نے لگا دیا بھائی. یہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کردار پہ مناظرہ ہو. یہ بہت اہم، سب سے اہم یہی چیز ہے کہ میسج سے پہلے میسنجر کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا اہم ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص وہ مسیح ہے، وہ موعود ہے، وہ نبی ہے، اتنا بڑا، اس کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی تیار ہی نہیں ہو. اور آپ لوگوں کی ہمیشہ ہی چالاکی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں. ایک چیز جو طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کریں کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کی اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم پہلے ختم نبوت پہ گفتگو کریں. نہیں، پہلے اس سے پہلے کہ اس کے میسج سے پہلے، اس کے میسنجر کے کردار پر، آپ کے اس میسج سے پہلے کہ فلان شخص نبی ہے، ختم نبوت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس بات کی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس شخص کی نبوت کی آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا انکار کریں، اس کا کردار اپنا کیسا تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا، وہ کس معاشرے میں پلا پڑا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس نے کہاں تعلیم حاصل کیا، اس کے متعلق لوگوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے کردار پہ گفتگو، کیا اس نے جھوٹ بولے یا نہیں بولے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ثابت ہیں. اس کے غیر اخلاقی کام سے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس پہ گفتگو کیا جائے، ٹھیک ہے نا. پھر تو ثابت کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جی. پھر آپ کا مذہبی باطل ہے، پھر آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. پہلے اس بات پہ گفتگو ہوگا، پھر اس کے بعد ختم نبوت پر. حاضر ہیں تو ہم حاضر. اور یہ بالکل ہمارے سچ ہونے کی دلیل ہے، ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کیا. 3 منٹ سے بول رہے ہیں، ان کو خاموش کیجئے ذرا، میں جواب دیتا ہوں. آپ بات کیجئے گا، آپ بات کیجئے گا، وہ نہیں بولیں گے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کا مائک میوٹ کریں ذرا، جس طرح سے دوسروں کا یہ میوٹ کروا رہے تھے، ان کا بھی میوٹ کریں گے. سب آپ بات کریں، وہ نہیں کریں گے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے دکھائیے تاریخ میں ذات کے اوپر کہاں مناظرے ہوئے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مناظرے ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بھائی اعتراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے،
मुनाजरा करना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। मुनाजरे के अंदर आप मुझे दिखाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर देखो जी वो फला आलिम ने हमारे मुनाजरा किया था, वो मुखालिफ जो यहूदी था या ईसाई था वो एतराज कर रहा था रसूल अल्लाह की जात पर और हमारा मुनाजिर बैठकर इधर से जवाब दे रहा था। एक मुनाजरा दिखाइए जनाब आप मुझे। जबान से बोल देने से काम नहीं होते हैं अल्लाह यारी साहब, ये तो जबान है, इसके आगे खुला मैदान है, जैसे मर्जी आप बोलते रहो। बात यह है कि मुझे दिखाओ, उसने कहा देख किताब उठा, फला पेज है, फला सफा है, फला आलिम की किताब है, नहीं दिखा पाओगे आप, ठीक है ना। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात के ऊपर मुनाजरा हुआ, कौन सा मुनाजरा किया है जी और किसने किया है, जरा नाम बताइए मुझे उसका, कहाँ उसका रिकॉर्ड है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुनिए ना, एक दो बातों के ऊपर एतराज करके ना जात के ऊपर मुनाजरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कि आपने एक दो एतराज पेश कर दिया कि जी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फला फला काम किया था और मुखालिफ आपका आकर ये कह रहा है कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे था, इसे जात के ऊपर मुनाजरा नहीं कहते हैं। तीसरी बात ये है कि भाई सबसे पहला मसला है खत्म नबूवत, कि भाई नबूवत अगर खत्म हो गई, मिर्जा साहब की जात पे बात करने की बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने दावे में झूठ हो जाएंगे। आप 50,000 एतराज मेरे सामने पेश करेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा, आप मुझे एक चीज साबित कर दीजिए कि नबूवत खत्म हो गई है, दुनिया के अंदर बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है हमें मिर्जा साहब की जात पर बात करने की। ये दरअसल में आप लोग इसलिए बहाना चलाते क्योंकि आपको भी पता है ये चीज साबित नहीं है, इसलिए जिससे भी हम ये कहते हैं कि जी नबूवत खत्म नबूवत के मसले के ऊपर बात कीजिए, उन्हें सीधा मिर्जा साहब याद आता कि जी वहां से बेतहाशा एतराज करते रहो, एक एतराज का जवाब देंगे दूसरा, दूसरे का देंगे तीसरा, सारे एतराजों के जवाब अगर इन्होंने दे भी दिए ना तब भी हम यही कहेंगे कि हाँ चलो जी ठीक है, हम इन एतराजों को गलत समझा करते थे, ये एतराज ऐसे नहीं है, बात वैसे है जैसे तुमने बताई, लेकिन मिर्जा साहब फिर भी नबी नहीं है जी, क्यों, और नबूवत खत्म हो गई। यार तुम यूं राउंड घुमाकर मुझे लेकर आओगे अल्लाह यारी साहब, आप सीधा सीधा वहीं लेकर आओ ना, आप साबित कीजिए भाई ये है खत्म नबूवत और ये हो चुकी है, ये उसकी दलील है। जरूरत ही नहीं है मिर्जा साहब की जात के ऊपर बात करने, एक तीर से सारा जरूरत निशाना नहीं है कीजिए जी, ना। क्यों अब मुझे मेरी राउंड बारी, घुमा आप दोगे खामोश हो जरा जाओ, आप खामोश हो जाओ जी, अब खामोश हो जाओ। अच्छा आप डिसाइड करेंगे कि आपकी बारी है कि नहीं है। मैं अभी खामोशी से सुन रहा था, जब अब बात आपकी खत्म है ना, कोई मजीद बात तो कर नहीं रहे ना, आप कह रहे हैं ना बात ये खत्म, मुझे कंप्लीट कर लेने मेरी बात कब कंप्लीट खत्म हो होगी, गया ना, आप ये कोई नई डिसाइड बात तो करेंगे। कह नहीं रहा। एक कंप्लीट मेरी कर बात लेने कब खत्म दो। होगी आप डिसाइड करेंगे। और आपने आपसे तो कह कम दी ही कि बोला मिर्जा हूं। की जात पे गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं है जी, आपने तो ये कह दिया, खत्म कर लेकिन दिया हम आपने आप एक कंप्लीट करने दो पढ़े फिर लिखे ताकि शख्स इसको वाइंड हैं, अप अच्छा करें। एक मिनट सुनिए, पढ़े लिखे शख्स हैं आप अल्लाह यारी साहब, यहाँ लोगों को इल्म का दर्स देते हैं, इतना तो कम से और कम आपको नसीहत पता ना करो होना ना यार, चाहिए। नसीहत ना करो प्लीज, आप तुम क्या अपने करोगे मुझे, नबी आप के क्या कर किरदार पे गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं हो नसीहत सुनिए करने ना, में। बात सुनिए ना, इधर तमीज से जरा थोड़ा सा ना बात किया, नसीहत करने से छोटे नहीं हो और जाएंगे आप। तमीज पता हर आपकी इंसान बदतमीजी को है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, ऐसे ना करो ना, देखें यह आप नहायत मेरे आपकी अकाबिर का बेअदबी है, नाम इतना गुस्ताखी है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हो, और खुद काफिर, खुद मुशरिक, खुद जिंदीक आके मोमिन को नसीहत कर रहा है, अपनी जबान कौन से मोमिन हो थामे रखो। जनाब, तो आप कौन से मोमिन हो, भाई साहबा के आप खामोश हो जाओ, अब गुस्ताख, मेरी नबी बारी के है, आप आप सुन लो, आप सुन हजरत लो, नबी के आप गुस्ताख। और भाई सुन लो, सैफी साहब देखें देखिए जी सर, अब बोले आप। वही कह रहा हूँ कि बस सैफी साहब आपकी कोई बात है तो कंप्लेंट कर ले ताकि फिर अल्लाह यार सलाम से जनाब बात सुनिए, देखिए इनका बंदा मेरे पास तो- आया था, मैं चाहूँ तो उनको कॉल पर तो मोहतरम नाजरीन, मोहतरम नाजरीन की बात मैं सुनवा दूंगा मोहतरम नाजरीन को। मोहतरम अरे, नाजरीन, उनका एक शख्स मेरे पास आया, कॉल पर अभी भी है वो, कहे तो मैं कॉल अटेंड करके सुनवाऊं। वो शख्स आया, आकर इनके लेट मी कंप्लीट। अब मुझे भी बात करने दो ना भाई, आपने जो बात की है हमने सुन लिया भाई, यहाँ पर निगोशिएशन तो नहीं हो रहा, निगोशिएशन तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे मुज़ाकरात तो नहीं हो रहा है ना। अब आप अपना पोजीशन बताएं, हम अपना पोजीशन बताते हैं, ऐलान नहीं करना होता मुझे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपने जो कहना है वो कह सकते हैं। कर लो। अच्छा मेरी बात सुने सॉरी दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत इंटरप्ट करने की। मुनाजरा अगर करना है तो मुनाजरे की टॉपिक और शराइत तय कर लें आप, क्योंकि फिर बहुत ही पर्सनल जाते जा रहे हैं। टॉपिक और मैं वही शराइत तय बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि इनका एक शख्स मेरे पास आया ब्रॉड पर, टिकटॉक पर, उसने आकर मुझे ये कहा कि मैं आपका मुनाजरा खत्म नबूवत के ताल्लुक से अल्लाह यारी साहब से करा देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो इनकी देख चुका हूँ, हमारे अहमदी भाई इनके ब्रॉड पर आए, इन्होंने कहा जी कादियानी तुम तो इस्लाम में हो ही नहीं, तुम तो इस्लाम से खारिज हो, पहले मुसलमान हो जाओ, बाद में आपसे गुफ्तगू करें। तो मैंने कहा पहले उनके इल्म में हो जाना चाहिए कि वो गुफ्तगू किससे कर रहे हैं। मौजू है खत्म नबूवत। अब यहाँ खत्म नबूवत के ऊपर शराइत वगैरह तय करने के ताल्लुक से मैं इनके पास आया,
کسی حد تک یہ آگے بڑھے بھی، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہو گیا ان کو مرزا صاحب یاد آ گئے. نہیں میں تو مرزا صاحب کے کردار پر بات کروں گا. کسی اور موضوع پر میرے سے مناظرہ سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور موضوع پر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سیفی صاحب، اللہ یاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ یاری صاحب دیکھیں سر، مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ ہمارے چینل کے دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، کامنٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، تو حضرات کسی نے ان کو پیغام دیے، اچھا کام کیا، تشریف بھی لائیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائیں. عرض یہ ہے کہ جس طرح ختم نبوت اہم ہے، اسی طرح مرزا صاحب کا کردار اہم ہے. کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے، کبھی بھی اس کے کردار قابل دفاع نہیں ہوتا. یہ شخص کہتا ہے تاریخ میں دکھائی کہ کبھی کسی کردار پہ مناظرہ ہوا، اور ہم روزانہ کرتے ہیں بھائی، یہاں پہ روزانہ مناظرے ہوتے ہیں کہ ابو بکر نے فلان کام کیا، عمر نے فلان کام کیا، بھائی روزانہ ہوتا ہے، اور تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر یہودی، نصرانی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آج میں نے ایک حدیث دکھا دی ہے اس کتاب سے، کتاب احتجاج تبرسی سے، کہ ایک یہودی آیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ اس بات پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نبی سے زیادہ عظیم ہے. آپ کے اپنی کتابوں میں، مسلمانوں کے اپنی جو عقائد ہیں، جو روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات ہیں، معجزات ہیں، موسیٰ کے ان سے زیادہ عظیم تر. ابھی میں نے آج پڑھا ایک بہت بڑا گفتگو ہے ایک یہودی کے ساتھ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ کئی صفحات میں مشتمل ہے، کتاب احتجاج تبرسی میں، اور اس طرح کے ہمارے کتابوں میں بہت سارے مناظرات ہیں. یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک بچگانہ احمقانہ بات ہے. اس کی وجہ میں معلوم ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ان کے نبی کا کردار جو قابل دفاع نہیں ہے. اصل وجہ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ چیز جو نہایت اہم ہے، جو کلیدی ہے، جو سینٹرل کریکٹر ہے یہاں پہ، مرزا غلام احمد قادیانی اگر نہ ہوتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. مرزا غلام احمد قادیانی اگر ادعا نہ کرتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. سب کو معلوم ہے، کیونکہ اس کا کردار ایسا ہے کہ بہت ہی باطل ہے، وہ اس قابل دفاع نہیں ہے، وہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے. جی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہاں پہ نیگوشیشن نہیں کر رہے بھائی کہ آپ یہاں پہ ہمیں کوئی دلیل دے دیں، ہم آپ کی دلیل سنیں. ہم اپنا موقف آپ کو بتا رہے ہیں، ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا ہے آپ چلے جائیں، کوئی ہم آپ کو مس نہیں کریں گے. دیکھیں ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے ختم نبوت پر، آپ ہمیں 2 مناظرے دے دیں مرزا غلام احمد کے کردار پر. لیکن ہم کیونکہ آپ لوگ جھوٹے ہو، کیونکہ آپ لوگ کبھی تیار نہیں ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پہ گفتگو کیا جائے. سب سے پہلے ہم مرزا غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ گفتگو کریں گے. اگر اس پہ تیار ہو، اس کے بعد ختم نبوت 5 آپ کو مناظرے دیں گے. 5 مختلف جلسات آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے گفتگو کریں گے. آپ پہلے ہمیں یہ دے دیں، منظور ہے تو منظور کر لو، نہیں کرنا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ بھائی. اور سب کو پتہ چل گیا بھائی کیوں یہ اس بات کی واضح برہان ہے، واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ بات نہیں کر سکتا، اسی لیے مناظرہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس شخص کا کردار یہ اتنا باطل ہے، اس کی جھوٹ وغیرہ ثابت ہے نا، اس کے فراڈ ثابت ہے، اسی لیے وہ گفتگو کرنے کے لیے یہ شخص تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے مذہب ابھی مناظرہ سے پہلے باطل ہو چکا ہے الحمدوللہ. اب بولو، یہ چلا گیا جی، کاٹ کے ہوگا کہ نہیں پورا کب نہیں ٹائم ہوتے ہیں پورا. ابھی سن، ایک منٹ سن. اچھا، سب سے میں نے کہیں ان کو منع نہیں کیا کہ بھائی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جواب آپ کو نہیں دیں. یہ بدتمیزی نہ کرو. تم پر حضرت مسیح نہ بولو، حضرت مسیح علیہ السلام نہ بولو، صرف کہہ دو غلام مرزا غلام احمد. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے، ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے، ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. تم ہم اس کو کیوں، ایک شخص جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ قرآن ہے، اس کو تم یہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری غیرت برداشت کرے گی؟ تم صرف اتنا کہہ دو غلام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. اگر تم علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت اللہ کہہ دوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. تمہیں اگر علیہ السلام کہنے کا حق ہے، مجھے لعنت کرنے کا حق ہے. تم مسلمانوں کے درمیان آ کر اگر علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا. ہاں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، اس طرح نہیں ہوگا. تم علیہ السلام نہ بولو، علیہ السلام بولو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو نا، پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو، پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے. ایسے علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام مفت ہے، علیہ الصلوۃ والسلام مفت میں. آپ کی بھی تو مناظرہ بھی نہیں ہوا، ابھی سے آپ لال ہوئے جا رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں بالکل بالکل، باطل کو سن کو ہمیں غصہ آتا ہے. ہمیں غیرت ہے، دین کا غیرت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت ہے، قرآن کا، ایمان کا غیرت ہے. ہاں، علیہ السلام نہیں کہو گے، ادھر علیہ السلام نہیں کہو گے بھائی. علیہ السلام کہو گے تو لعنت کروں گا اسی وقت.
शफी साहब बस इनको आपसे एक खामोश रिक्वेस्ट है, जी मैं इनको खामोश कर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट है क्योंकि देखिए अलैहि इस्लाम के हवाले से जो है ना तमाम मरतबे में वो है। तो ये हमारी तौहीन है, एक मिनट हमारी सुनिए मजहब, ना। हमारी दीन, हमारे मुझे कुरान की ना- तौहीन है। अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, अलैहिस्सलाम नहीं आप ना कहोगे उस ये शख्स के अल्फाज लिए। बोलो तो म्यूट करो यार, इनको मुझे बात करने दो, जैसे मैंने इनकी बात सुनी। जी कीजिएगा, बस ये जो कह रहे हैं ये रिक्वेस्ट देखिए। तौहीन पता है क्या होती है? सुनिए ना, अपने अकाबिर के लिए अगर कोई शख्स अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ये तौहीन नहीं है, समझ रहे हैं? तौहीन वो, अब बोलना मत बीच में, तौहीन वो होती है जो आप लोग करते हो सहाबा को लेकर, उम्मुहातुल मोमिनीन को लेकर, वो होती है तौहीन। आप खुद को इतना बड़ा वलीउल्लाह बहुत बड़ा मुसलमान समझ रहे हैं, आप हो कहाँ मुसलमान? भाई कौन सा फिरका आपको मुसलमान कहता है? आपको तो कोई जूते की नोक पर नहीं रखता। सब मुसलमान हमें दूसरी मुसलमान बात कहते है, हैं, अगर सभी बात मुसलमान कंप्लीट कहते हैं। अच्छा मैं मुद्दे पे अच्छा, मुनाज़रे आप को लोगों की हो गई है और भाई जो शर्त रखिए, शर्त ये पे बात सबने करो, देख शर्त कबूल है या नहीं कबूल है? भाई देखिए, हम आपको 5 मुनाजरे देंगे चलाइए खत्म बात नबूवत पर, बात तुम हमें मुझे 2 मुनाजरे दे दो ना मिर्जा गुलाम अहमद पर। अलैहि साहब उनको एक दफा बात को अपनी कर लेने दें। अच्छा जी सर, वो बात घबरा करें। रहे हैं भाई। शफी साहब वो आप आपका जो वास्ता पड़ा है ना अभी तक, वो पड़ा है देवबंदियों से, बरेलवियों से। आज ही फंसा दिया, आपका वास्ता पड़ा ही नहीं अभी आपका तैयारी आज साहब। ही आपको, आप आज ही अभी से आप जो घबरा है रहे ना हैं। तो फंस गए। मेरी बात सुनिए, तो मैं फंसा नहीं हूं। मैंने आपको कहा है कि देखिए, आपका जो दोस्त आया, वो जो भी उसने, जिसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, उसने आकर खत्म नबूवत के मौजू पर बात की, मैंने उसके ऊपर हामी भरी, उसके बुलावे पर मैं यहाँ आया और पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इसी इंतजार। अब मैं यहाँ आया तो आपने आकर कहा जी नहीं, मैं तो मिर्जा साहब की जात पर एतराज करूंगा, मैं तो उनके एतराज के जो है ना वो उनकी जात के ऊपर मुनाजरा करूंगा आपसे। भाई जात पर मुनाजरा करने से खत्म नबूवत कहाँ साबित हो जाएगी? मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आपको मोमिन मजहब का तो बातिल काम होगा ये ना, है कि सही आपको काम मजहब तो बातिल होगा ना। बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है। तो ये आपसे नहीं हो पाएगी यारी साहब, आपके बस का नहीं है। मुझे नहीं लगता आप गुफ्तगू कर पाएंगे। आप तो अभी से नहीं बोलने दे रहे, मुनाजरे में क्या बोलने देंगे आप? बात करो भाई, बात करो शफी ना। साहब आप कह रहे हैं कि शफी मिर्जा साहब गुलाम आपके- अहमद की अलैहि जात पे साहब बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा बड़ा है जी, बड़ा फायदा है। उसका तो भाई, फायदा ये होगा तो कि रुक आप हमें जाइए 2 ना। मुनाजरे देंगे, हम मैं आपको बताऊंगा 5 ना, मुनाजरे फायदा- खत्म नबूवत पे देंगे ना। अच्छा मैं आप अलैहि खामोश तो हाँ। होंगे यार, ये तो बात नहीं करने दे रहे भाई। यार तुम कैसे ही मुंसिफ हो जी यार? शफी साहब आप कंप्लीट कर तुम लेना कैसे अपनी बात, मुंसिफ हो? आप अपनी बात वो कंप्लीट दोस्त कर लें। आपका मुझे बता रहा था, वहां दरमियान में एक मुंसिफ बैठेगा, मुंसिफ तो खुद एक साइड ले रहा है, मुझे तो खामोश कर देते हैं। मैं खामोशी से सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ? उनको ये भी सुनते किया ही शफी साहब, आप अपनी बात कर लें कंप्लीट। उन्होंने नहीं। वो करने कहाँ आप दे रहे हो? सैफी भाई, सैफी साहब, मैं- आप वो मौजू अभी पे होश गुफ्तगू है करें ना। ना, जो अच्छा, आपको सुनिए शर्त बात। रखा आपको मंजूर है, अच्छा, उस पे सुनिए गुफ्तगू बात। करें प्लीज। मेरी आप बात मौजू पे कर लें मेरी गुफ्तगू, बात वो खामोश है, आप जिस मौजू पे मौजू गुफ्तगू मेरी कर, सुन बात रहे हैं। जिस मौजू अब बात सुनिए ना, जिस मौजू के लिए मुझे बुलाया गया था उस मौजू के लिए मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए। क्या आप उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे? बता दीजिए मुझे, हाँ या ना करते हैं मैं चला जाता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। ये तो हमें बिल्कुल पहले से ही बिल्कुल, पता था। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है सैफी साहब कि हम बिल्कुल खत्म नबूवत में आपके साथ 5 मुनाजरे करेंगे। बस हमारा शर्त है कि उससे मेरे से पहले एक 2 कर लो, मुनाजरे मुझे मिर्जा पाँच गुलाम नहीं अहमद करने, एक पर, कर लो। उससे एक पहले कर 2 लो, एक मुनाजरे नहीं करूंगा मैं। मिर्जा गुलाम अहमद पर। ये नहीं कहना उसका फायदा नहीं है, मैं उसका कह फायदा ये होगा रहा कि हूँ, आपका मजहब झूठा साबित होगा। एक मुनाजरा कर लो आप खत्म नबूवत पर, जो कि आप लोगों की तरफ से ही इफ्तिताह उसका हुआ है। शेख बेशक 5 मुनाजरे हजरत, एक सुनिए, बेशक 5 मुनाजरे देखें हजरत मसीह देखें मौऊद देखें इस्लाम की जात पर मेरे। एक में ही देखें, फाइनल कर उस दूंगा हजरत खत्म मसीह नबूवत पर 5 अलैहिस्सलातु मुनाजरे कर वस्सलाम, दूंगा। हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है, हम उनको सलावत भेजते हैं। जो झूठे नबी उन पे अल्लाह की लानत करते हैं, तो आप कभी उनको इस तरह ना कहें। इन अल्फाज के साथ कहोगे ना हमें गुस्सा आएगा। देखिए उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहब, देखो हम उनको गाली नहीं देते, हम उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कहते हैं आपके एहतराम की वजह से। लेकिन आप ये अल्फाज इस्तेमाल न कहें, मसीह मऊद नबी वगैरह नहीं कहते उनको, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। कह देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर हमारा जवाब। जैसे आपको आकर कहने लगे, अब सुन लो, अगर कोई ईसाई अब सुन लो, आपको आकर यही कहने लग जाए कि भाई अल्लाह के नाम के साथ दुरूद ना भेजा करो, मुझे तकलीफ होती है, मैं तो उनको झूठा समझता हूँ, तो कहना छोड़ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर छोड़ वहां पे दोगे? मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं ना गुफ्तगू के लिए, जहां पे वो सामने वाले शर्त यही रखता है कि ऐसे आदमी को आप दुरूद ना भेजो, तो अगर मैं कबूल करूं, मैं दुरूद नहीं भेजूंगा वहां पर। तरीका इख्तियार कर रहे हैं आप, तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसने कहा ना ये इस चीज को मानेगा कि मिर्जा साहब के ऊपर दुरूद बांधने से रुके, और ना मुनाजरा होगा। आप खेल खेल रहे हैं। मुनाजरा होगा ना, मुनाजरा होगा। आप कह दें मिर्जा गुलाम अहमद साहब, आप कह दो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कह दो। अब सुन लो, अब सुन ले सैफी साहब, सुन ले मेरा जवाब सुन ले। 400 बंदों के बीच में बैठकर पहले ही ये वो कबूल नहीं करेंगे, और वो आपने कर लिया। सैफी साहब सुन ले, क्लियर जी जनाब। सैफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हमारी ब्रॉड पर आप इस बात को सुन रहा है
کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے کہ ختم نبوت پر آپ بات نہیں وہ کریں آپ گے. کی غلط بیانی ہے, آپ کی غلط بیانی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے. اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں ایک کر لو, ایک میں 3-5 کر دینا ہے میں نے بھائی. 4-5 کے لیے کس کے پاس آپ ٹائم سن لینا, آپ ایک کر لو, آپ وہ آپ کی مرضی, آپ ایک کر لو 2 کر لو, لیکن ہم چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھو سیفی صاحب دیکھیں, آپ ہمیں وجہ بتائیں نا کہ آپ دیکھیں, ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کے کردار پہ اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایسے اعتراضات ہیں ان کے کردار پر جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. ابھی اگر یہاں پہ کوئی یہودی آ جائے, کوئی ہندو آ جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ تم نہیں کر سکتے. جو دلیل آپ دے رہے ہیں نا کہ اس کا کوئی فائدہ, اب سن لو نا, سوال سن لو پھر جواب دینا, سوال سن لو پھر جواب دینا بھائی. اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دو, اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذات پہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ آپ ہمیں بچے سمجھ رہے ہو, لوگوں کو بچے سے دیکھیں. ایک شخص جو جس سے آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ باطل ہے, آپ نے کس سے لیا ہے؟ آپ پہ وحی تو نہیں آئی نا, آپ نے اپنے بزرگوں سے لیا. انہوں نے کن سے لیا؟ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب سے لیا. انہی کی نبوت کو صحیح کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کو آپ باطل کرنے کی در پہ ہو نا. تو یہ کہ اس کا کردار اہم نہیں ہے, آپ کے دین میں اہم نہیں ہے, اس موضوع پہ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو میں اہم نہیں ہے, یہ بہت ہی باطل بات ہے. اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ پہلے گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ آپ لوگ یہی فراڈ کرتے ہو, فریب کاری آپ کی یہی ہے کہ کبھی اس کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہو کہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو جائے, پھر اس سے وہ گفتگو وہی پہ پنسا رہے گا نا, پھر اس کے کردار تک نہیں جائے گا. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو سچا صدیق وعدہ دے رہا ہوں, اللہ کی قسم, قرآن کی قسم. پھر بعد میں نہیں کہنا کہ میں سرنڈر کر گیا. اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, پنجتن پاک کی قسم, میں آپ کو ختم نبوت پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 مناظرے دوں گا. آپ مرزا غلام احمد کے کردار پہ مجھے 2 مناظرے پہلے دے دیں, ٹھیک ہے نا. وجہ نہیں دیتے, وہ نہیں دیتے, جو وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تاریخ میں نہیں ہوا, یہ سب جھوٹ ہے. اس کا فائدہ بڑا واضح ہے, اور اس کے اصل وجہ جو آپ نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شخص کے کردار میں ایسے باتیں ہیں جن کا آپ دفاع نہیں کر سکتے, جس سے ثابت ہوگا کہ آپ کا مذہب ہو گئی بات. جی سر, بات ہو گئی. جی سر, خاموش بولا ہاں بھائی منصف صاحب. اچھا بھائی, ناظرین سن رہے ہوں گے کہ یہ جو منصف صاحب ہیں, یہ اپنے انصاف کا جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. کہ دیکھیں جب یا اللہ یاد صاحب بھائی تم بات کرو نا مجھ سے, پوائنٹ پہ ٹائم ضائع نہ کرو, ادھر اور لوگ بھی منتظر ہیں. یار یہ کیا بات ہے بھائی, میں جب بھی بولتا ہوں آپ بول پڑتے ہو. جس طرح سے آپ عوام کو متوجہ کرا رہے تھے, آپ ماڈریٹر کیوں ڈانٹ رہے ہو بھائی, آپ اپنی بات کرو. اچھا اپنی بات کریں گے نا, لوگوں کو بتا بھی تو دینا کہ بھائی کیا گیم کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ. بھائی سوال یہ ہے, نبوت, ایک منٹ سن, نبوت جاری ہے. اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے, تو میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت منوا سکتا ہوں نا, یا دلیل دے سکتا ہوں. ایک بندہ قائل ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ بھائی نبوت جاری ہے, ظاہر سی بات ہے اسے تو بھائی خامیاں نظر آنی ہی ہے ان کے اندر. آپ یہاں پر قسمیں کھا رہے ہیں, مجھ سے قسمیں لے لیجئے اگر آپ کے دل میں یہ کیا نام جو ہے نا وہ خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر گفتگو نہیں کر سکتا. لعنت اللہ علیہ, اپنے دل و دماغ سے یہ دیکھو, علیہ السلام نہیں کہہ سکتے, بتا دیا علیہ السلام نہیں کہنا. میں بولوں بھائی میرے ساتھی ہیں, میں بولوں گا, آپ مجھے کیسے روک سکتے ہو یار؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو زبردستی کی خام خواہ آپ ضد لگا رہے ہو, یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا, اگر آپ کے دل و دماغ میں دیکھیں بول پڑے آپ بھی جناب. حافظ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں, منصفی مشکل ہو رہی ہے آج. آپ خاموش کیجیے, ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, وہ آگ ببولا ہو رہے, دیکھیں چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے ان کا. جی کمپلیٹ کیجیے. اچھا ٹھیک. تو جی بات دراصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اللہ علیہ پر ہم تب بات کر سکتے ہیں. یہ یار ان کو خاموش کرو, دیکھیں یہ دل آزاری کر رہے ہیں. تو آپ دل آزاری کر رہے ہو نا, ایک شخص کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو بار بار علیہ السلام کہہ رہے ہو. ایک مجرم جو ہمارے نزدیک ایک مجرم ہے, جو ایک شیطان ہے, ایک مجرم ایک شیطان ہے, اس کو بار بار درود بھیج رہے ہو, تو یہ غلط ہے نا, درود نہ بھیجو نا. تو آپ کو بتائیں صرف مرزا غلام احمد کہہ دو. دیکھیں آپ جان پوچھ کے یہ جان پوچھ فٹ کر رہے ہیں نا, تاکہ دل آزاری ہو اور پھر آگے سے یہ ریئیکشن. کیوں آپ کہہ رہے ہیں, کیوں ہماری دل آزاری کر رہے ہو؟ آپ کہہ دو مرزا غلام احمد صاحب, آپ نہ کہہ دو مسیح موعود علیہ السلام. آپ ساتھ کہہ دو, ہم کسی پہلے تم ان کے کردار پہ گفتگو کرنے کے تیار نہیں ہے, اس کو علیہ السلام بنا رہا. اور یہ دیکھو یہ بول پڑے نا, اب سامعین اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ توجہ رکھنا. اس شخص نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے, اس نے شخص نے یہی آیا کہ بھائی تم شرائط ہمارے مانتے ہو نہیں مانتے بھائی, ایک بات کرو,
اور بھائی آپ کے سامنے جو شرط رکھے ہیں وہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ اچھا میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے کم سے کم. جی دیکھیے یہ بس سیدھی سادی سی بات ہے, ایک انسان جس کے جو کیا نام جس کا جو عقیدہ ہے وہ بلیو رکھتا ہے جس چیز پر, آپ اپنے بلیو کی بنا پر اس کو کہنے سے نہیں روک سکتے. ہندو اگر یہاں موڑ تو ہمارا بھی بلیف ہے نا, ہمارا بھی بلیف ہے کہ وہ شیطان ہے لعنت اللہ علیہ, ہمارا بھی بلیف ہے, تم نہیں روک سکتے نا, ٹھیک ہے بھائی تم بھی نہیں روک سکتے, صحیح ہے, آپ بھی نہ روکے ہم بھی نہ روکتے, صحیح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی شیطان لعنت اللہ علیہ, صحیح ہے, یہ دیکھو آگے اپنی اوقات صحیح ہے. نکل گئی بس اتنی جو ہے. شرط آپ کے سامنے رکھی ہے نا سیفی بھائی, آپ کو منظور ہے نہیں منظور؟ جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے کس شخص کے کردار پہ گفتگو کریں؟ مجھے میری بات سنیے, میری دو ٹک بات ہے اسے خاموشی سے سن لیجیے بس, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو آپ کی مرضی, جو فیصلہ کرو گے مجھے بتا دیں. مجھے بلایا گیا تھا ختم نبوت کے مناظرے کے لیے, الحمدللہ میں ختم نبوت کے مناظرے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا, لیکن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا, میں تو پہلے مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کروں گا. میں نے ان کو ایک آسان سولوشن بتایا کہ آپ کو 2 مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی مناظرے کے اوپر بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی. آپ ختم نبوت کو ثابت کر دیجئے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, ان کی ذات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہی. یہ سیدھی سی بات میں نے بتائی تھی, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کے بڑے بڑوں نے نہیں کیا یار مناظرے ختم نبوت کے احمدیوں سے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے رد قادیانیت کے ذرے اصول, اس کے اندر سب سے پہلے جماعت احمدیہ سے بات نہ کرنے کی دلیل یہ دے کہ بھائی ان سے کبھی ختم نبوت کے اوپر بات نہ کرنا یا تو وفات مسیح کے اوپر بات نہ کرنا. کیا آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ اچھا میری بات صاحب آپ یہ دونوں مناظرے ایک اپنی دن میں بات کریں کہہ گے؟ چکا, ختم نبوت کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہوگی میرے سے کانٹیکٹ کر صاحب لینا, ورنہ ایک اس دن میں ہوں گے, لوگوں کو پتہ چل ایک جائے دن کہ میں یہ آپ کا دونوں مناظرے آپ اجازت ہے مجھے بات کرنے کی؟ یا کاٹ کے چلا گیا میرے خیال میں. نہیں میرا خیال ہے یہی ہے, اگر یہ ایک دن میں دونوں مناظرے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ فریز ہے. تو عرض یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم نے قادیانیت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو, مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے انکار کی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نہیں کر سکتے, مجھے نہیں معلوم. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے انکار کیا ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے. اور میں نے عرض کیا کہ میں بالکل حاضر ہوں, لیکن دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق منفی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ ایک شخص کے کردار پہ اگر ایسی باتیں ہمیں مل جائے کہ وہ فراڈی تھا, جھوٹا تھا, اس نے جھوٹ بولا, ختم نبوت کا عقیدہ باطل بھی ہو نا کہ نبی ہو, پر بھی تو ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا نا, کوئی اور نبی ہوگا. تو یہ انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ تو بالکل باطل ہے. ثابت یہ ہوا میرے محترم, جتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے, کیونکہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ ایک نہیں ہاتھ بھی اٹھایا, قسم بھی کہا کہ میں 5 مناظرے ان کے ساتھ کروں ختم نبوت پر. یہ بس 2 مناظرے مجھ سے کر دیں اس کے کردار پر, غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ گفتگو کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا. وہی وجہ ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک کاٹ کے چلا گیا, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے کردار کا یہ دفاع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنت پہ بات کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد کی کوئی بات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ہم مانتے ہیں, گفتگو کریں گے, لیکن پہلے تم آ جاؤ. اب یہ کہتا ہے کسی نے مجھے بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ ختم نبوت. اب ٹیکسٹ کرنے والے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا بھائی, مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ٹیکسٹ کیا. ختم نبوت پہ بالکل ان سے گفتگو کریں گے, بالکل ہم حاضر ہیں. یہ ایک دفعہ پھر ان کو کہتے ہیں, تمام اپنے قادیانی بھائیوں کو کہتے ہیں ہم حاضر ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں نہیں کریں گے, ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ کریں گے, 10 مرتبہ. لیکن مرزا غلام احمد پہ بھی گفتگو کرنا ہے نا, اس پہ بھی گفتگو کرنا ہے. یہ تو تیار ہی نہیں ہے. اور کیوں ہم شرط لگا رہے ہیں کہ پہلے اس پہ گفتگو کریں؟ اس لیے کہ پھر بعد میں یہ گفتگو نہیں کریں گے مرزا غلام احمد پر. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف